اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا شان نزول اور سورہ فاتحہ پر ہونے والے 4 سوالوں کے ساتھ جوابات دیے جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کے نزول کے بارے میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم کا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اسی زمانے میں یعنی قرآن کے شروع زمان نزول میں اسی سورت کا نزول بھی ہوا۔ حضرت ابو میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آواز دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے خوف زدہ ہوئے اور وہاں سے چل پڑے اور حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان سے ساری بات کہہ دی تو حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء علیہم السلام پر وحی لے کر آتا تھا، تو جب اب تم اس طرح کی آواز سنو تو رک جاؤ جب تک کہ تم کہنے والے کی بات پوری نہ سن لو۔ پھر پہلے ہی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لبیک فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبیک کہنے کے بعد منادی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو۔ پھر منادی نے کہا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین الی آخری۔ سورہ فاتحہ پر ہونے والے 4 سوالوں کے ساتھ جوابات۔ سوال نمبر 1، امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق لفظ رحمان وصف رحمت میں لفظ رحیم سے زیادہ بلیغ ہے۔ جب لفظ رحمان لفظ رحیم سے وصف رحمت میں زیادہ بلیغ ہے تو لفظ رحیم کو پہلے آنا چاہیے تھا، لفظ رحمان کو بعد میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اہل عرب کی عادت ہے جب وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں یا کوئی بات ذکر کرنی ہو تو سب سے پہلے ادنا بات کو ذکر کرتے ہیں پھر اعلیٰ بات کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ پہلے اعلیٰ کو بیان کیا گیا ہے پھر ادنا کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب نمبر 1، امام جوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ رحمان اور لفظ رحیم دونوں کا معنی ایک ہے، جیسے لفظ ندیم اور لفظ ندمان دونوں کا معنی ایک ہے، اسی طرح لفظ رحمان اور لفظ رحیم بھی دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ جب دونوں کا ایک معنی ہے تو سوال بھی وارد نہیں ہوگا۔ جواب نمبر 2، لفظ رحمان کو لفظ رحیم پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ اللہ کا لفظ ایسا ہے جو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص۔ سورہ فاتحہ کا جو پہلا سوال تھا اس کا جواب نمبر 2، رحمان کو رحیم پر اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ لفظ اللہ ایسا ہے جو صرف باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی شخص نہ مفرد کی صورت میں اس لفظ کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے نہ ہی مضاف کی صورت میں، اس لیے لفظ اللہ کو سب سے پہلے لے کر آئے۔ پھر چونکہ لفظ رحیم ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ غیر اللہ مفرد اور مضاف دونوں طرح آ سکتا ہے، اس لیے اس کو مؤخر کر دیا، اور لفظ رحمان ایسا لفظ ہے کہ جس کے ساتھ غیر اللہ مضاف ہو کر تو موصوف ہو سکتا ہے لیکن مفرد کی صورت میں صرف باری تعالیٰ کی ذات ہی موصوف ہو سکتی ہے، اس وجہ سے لفظ رحمان کو درمیان میں لے کر آئے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ لفظ اللہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بولا جاتا ہے پہلے اس کو لے کر آئے، پھر لفظ رحمان کو لے کر آئے کیونکہ لفظ رحمان مضاف کی صورت میں تو اللہ کے علاوہ پر بولا جا سکتا ہے لیکن مفرد کی صورت میں لفظ رحمان بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔
اس وجہ سے لفظ رحمان کو لفظ اللہ کے ساتھ لے کر آئے، لفظ رحیم سے پہلے لے کر آئے۔ اور لفظ رحیم مضاف کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مفرد کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس وجہ سے لفظ رحیم کو بعد میں لے کر آئے۔ سوال نمبر 2، عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا؟ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ پہلے استعانت کا تذکرہ ہوتا پھر عبادت کا تذکرہ ہوتا، کہ بندہ پہلے عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، یعنی پہلے عبادت کرے بعد میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ یوں سمجھ لیں کہ عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ تو اس کا جواب نمبر 1، یہاں پر جو واو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو واو ہے وہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی۔ جواب نمبر 2، یہاں پر عبادت سے مراد توحید ہے۔ ظاہر ہے کہ توحید استعانت پر مقدم ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص موحد نہ ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی کے لیے اعانت مدد کا طلبگار بھی نہیں ہوگا۔ سوال، الصراط المستقیم سے مراد اسلام یا قرآن یا جنت کا راستہ ہے؟ جیسا کہ تفسیروں میں آپ سب حضرات جانتے ہیں آ چکا ہے۔ جبکہ مسلمان کو تو اس کی پہلے سے ہدایت حاصل ہے، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت طلب کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، یعنی جو چیز پہلے سے حاصل ہو، یعنی سیدھے راستے پر مسلمان پہلے سے ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب نمبر 1، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے اے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما، یعنی اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم میں ثابت قدمی مانگی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ انجام کیسا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جواب نمبر 2، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے مزید ہدایت طلب کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں کی ہدایت میں مزید ہدایت کا اضافہ فرماتے ہیں۔ آخری سوال، وَلَا الضَّالِّينَ میں کلمہ لا کا لانے کا کیا فائدہ ہے؟ صرف ضالین سے بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو پھر وَلَا الضَّالِّينَ لفظ لا یا حرف لا کا لانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، اس کا فائدہ یہ ہے کہ غیر المغضوب میں جو نفی ہوئی تھی اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لفظ لا کو دوبارہ لے کر آئے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔